बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिया खान और आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सना मिर्ज़ा साहिबा, जिनके साथ आज हम डिस्कशन कर रहे होंगे। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि पूरी दुनिया में रियासत और हुकूमत को दो डिफरेंट चीज़ें कंसिडर किया जाता है, लेकिन आजकल देखने में ये आ रहा है सोशल मीडिया के थ्रू कि PTI और स्पेसिफिकली PTI के वो यूट्यूबर्स जो बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, उन्होंने शायद इन दोनों चीज़ों को मर्ज कर दिया और जो फ़र्क है वो ख़त्म कर दिया है। तो क्या वाकई ऐसा है, और अगर ऐसा है तो क्यों है, इस पर बात करेंगे, नंबर वन। नंबर सेकंड, हम लोग ये डिस्कस कर रहे होंगे कि आज 16 दिसंबर है और 16 दिसंबर के हवाले से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो मैनिपुलेट की जाती हैं। सो वो क्या क्या चीज़ें हैं और तारीख़ में क्या हुआ था और तारीख़ को क्या दुरुस्त करने की ज़रूरत है या नहीं है, उस पर भी बात कर रहे होंगे। और अपार्ट फ्राम दैट, जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ रीसेंट वाक़या अभी, उसके ऊपर बात करेंगे, बिकॉज जो शूटर था उसके हवाले से कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तानी था। यानी जैसे ही कुछ होता है तो फ़ौरन इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया जाता है। तो इस दफ़ा भी यही हुआ। तो क्या वो वाकई पाकिस्तानी था या नहीं था, क्योंकि उसकी जिस बंदे के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं एक्चुअली उसके बारे में भी काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी वीडियोज़ उसकी भी सामने आ रही हैं। सो इस सब पे आज हम लोग बात कर रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आपकी तबीयत नाज़ाज़ है, मेरी तो ठीक है। बस ऐसी है, वो शायद मौसम की वजह से भी चल रहा है। हाँ बिल्कुल। चले, सो सना, सबसे पहले तो ये कि हम लोगों को ऑब्वियसली पता ही है कि रियासत और हुकूमत दो डिफरेंट चीज़ें हैं एक्चुअली, बट एट टाइम्स अगर हम देखें ना तो PTI कुछ इस तरह का पोर्ट्रे करते हैं जैसे दोनों एक ही हैं, या फ़र्क इनका ख़त्म कर देता है। तो ये क्या इनका सिनेरियो है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से अगर बात की तो मेरा ख्याल ये है कि ये बात तो थोड़ी सी डिफ्रेंशिएट करने वाली है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अभी ट्राई ये कर रही है कि गवर्नमेंट को ही तमाम चीज़ों का ब्लेम किया जाए और गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट किया जाए रियासत। मेरा ख्याल है कि इस नैरेटिव की डिफ्रेंसिएशन का मकसद सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट कोई भी हो, गवर्नमेंट जो है वो चेंज होती रहती है। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, उससे पहले नून की हुकूमत थी, उससे पहले पीपल्स पार्टी की, उससे पहले मुशर्रफ साहब का दौर। तो गवर्नमेंट्स के टेन्योर और उनकी जो रिप्रेजेंटेशन, नुमाइंदगी होती है वो बदलती रहती है, लेकिन जो रियासत के कोर इशूज़ होते हैं, हर हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो उन इशूज़ को, उन तमाम चीज़ों को लेके चले। तो मेरा ख्याल ये है कि इस बात का मकसद सिर्फ यही है कि रियासत जो भी डिसाइड करे वो पाकिस्तान के मफाद में होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज जब इक़्तिदार में आती हैं तो वो ये कोशिश करती हैं कि वो पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी से रिलेटेड, उसकी सालमियत से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको मलूज़ खातिर रखें। हम बात करते हैं ना कि देखिए रियासत के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। वो इसी कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है कि आप चाहे किसी भी पार्टी से, किसी भी एथनिसिटी से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन अगर आप इक़्तिदार में हैं तो जो पाकिस्तान से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपकी प्राइमरी जो प्रायोरिटी है वो होनी चाहिए। एग्जैक्टली, ठीक हो गया। लेकिन अगर हम लोग देखें, जैसे स्पेसिफिकली हम यूट्यूबर्स की बात करते हैं ना, जो बैरून मुल्क बैठे यूट्यूबर्स हैं, वो इस तरह की बात कर रहे होते हैं कि जैसे एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ये सब आपस में मिल चुके हैं और इनका कोई फ़र्क ही नहीं रहा, ये सब एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं और एक ही तरह से काम कर रहे हैं। तो ये तो ऐसा नहीं लगता कि जैसे वो लोग दुश्मनी की बात कर रहे हों, मतलब इस तरह से जैसे अगेंस्ट एस्टेब्लिशमेंट बात कर रहे हों, पोर्ट्रे वो इस तरह से कर रहे होते हैं। ये तो देखिए मेरा ख्याल है कि यूट्यूबर्स ये तो बड़े अरसे से कर रहे हैं। मतलब ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत भी आई थी उससे पहले भी हमने एक बूम देखा था जो सोशल मीडिया पर आया था, और उस सोशल मीडिया के बूम में हम, क्योंकि हमारे मुल्क उन मुल्कों में शामिल है जहाँ पर कानून साजी मौजूद नहीं है, तो इसलिए जिन मुल्कों में कानून साजी मौजूद नहीं होती वहाँ पर ये मसला होता है कि सोशल मीडिया के ऊपर आप किसी भी चीज़ की तशहीर शुरू कर देते हैं, बगैर सबूतों के आप लोगों के ऊपर इल्ज़ामात लगाने शुरू कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें सबसे आगे रही और उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर, और कुछ हमारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी भी ऐसी रही माजी में जो कि बगैर सबूतों के स्वीपिंग स्टेटमेंट्स जो हैं वो देते रहे, और उन्होंने ये इल्ज़ामात मुख्तलिफ शख्सियात के ऊपर आयद किए कि ये शख्सियात इन चीज़ों में मुलव्वस हैं। अब पाकिस्तान के अंदर आप कोर्ट्स में अगर उनको लेके भी चले जाएँ तो पाकिस्तान में जो कानून है वो इतने कमज़ोर हैं कि उन तमाम चीज़ों के और केसेस को निपटने में सालों लग जाते हैं, और कई दफ़ा केसेस का फैसला आने के बावजूद भी आप जो है उसका कोई, उससे कोई फ़र्क नहीं, हाँ एग्जैक्टली, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बाहर मुल्कों में डेफेमेशन केसेस होते हैं। अभी रिसेंटली जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस था जो कि राजा साहब का था, और वो बरतानिया में वो केस हारे हैं, और उसके बाद उनको न सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर उस हवाले से माफ़ी मांगनी पड़ी, बल्कि एक लंबा चौड़ा एक अमाउंट है भरपूर किस्म का जो कि उनको पे करना पड़ेगा कोर्ट को भी और जो अपोनेंट पार्टी है उनको भी। तो इसलिए बाहर मुल्कों में ऐसे कवानीन मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसे कवानीन नहीं है, और इसके बड़ा एक, अगर हो भी जाए तो फिर वो इम्प्लीमेंटेशन उतनी उस तरह से नहीं होती। नहीं, इम्प्लीमेंटेशन वो इसलिए क्योंकि कवानीन कमज़ोर हैं। अगर आप वो बर वक्त फैसले करें और उनके प्रॉपर ट्रायल्स के बाद, उनके फैसलों के बाद उनकी इम्प्लीमेंटेशन करवाएं, और अगर आप नहीं उसको फॉलो करते हैं तो फिर उस पर सज़ा हो, तो मेरा ख्याल है कि फिर लोग भी ये सोच समझ कर बोलेंगे सोशल मीडिया के ऊपर भी और टेलीविजन चैनल्स पर भी, और मुख्तलिफ चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप चले जाएँ, फिर लोग सोच समझ के बात किया करेंगे, बगैर सबूत के फिर कोई बात नहीं करेगा। क्योंकि अगर देखें तो हुकूमत के खिलाफ अगर बात की जा रही है इस वक्त, या फिर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, तो इसका मतलब है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ बात की जा रही है ना, इनडायरेक्टली तो यही है ना। लेकिन वो लोग तो यही कर रहे हैं जो बाहर के बैठे हुए यूट्यूबर्स
چیز ہے. تو وہ اگین جیسے ہم لوگوں نے 2-3 دن پہلے جو پوڈ کاسٹ کیا تھا اس میں ہم لوگوں نے ذکر کیا تھا, نہیں میرا خیال ہے لاسٹ ویک کے ان کے اوپر ان کو لگام دینا بہت ضروری ہے. ہاں ایگزیکٹلی. لیکن اس میں میرا خیال ہے کہ اس کی جو لیجسلیشن ہے نا یہ تو کر دی گئی ہے, لیکن اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ انہوں نے فائر والز وغیرہ بھی انسٹال کی کچھ عرصے پہلے, لیکن بہت ساری چیزوں کو آپ نے سلو ڈاؤن تو کیا لیکن آپ ختم نہیں کر سکے. لیکن ابھی جو ریسنٹلی ایک نیریٹو بنا ہے اسٹیٹ کا, وہ یہ بنا ہے کہ اب اسٹیٹ کے اوپر کوئی بھی بات کا کمپرومائز نہیں کیا جائے گا, چاہے وہ اسٹیٹ کے ادارے ہوں سیکورٹی کے, چاہے حکومت ہو, چاہے شخصیات ہوں, اب اس کو آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ اب آنے والے اگلے 6 مہینوں میں یہ ڈائریکشن وضع ہوگی کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز, ڈیجیٹل میڈیا کہاں سٹینڈ کرتا ہے, ٹیلی ویژن میڈیا کہاں سٹینڈ کرتا ہے. اور بہت ساری چیزوں میں ٹیلی ویژن میڈیا تو خیر بہت ساری چیزیں پہلے انڈرسٹینڈ کر چکا ہے, لیکن ڈیجیٹل میڈیا میں ابھی بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی بہت سی ایسی باتیں کر رہے ہیں پاکستان سے باہر بیٹھ کر جو آپ کے لیے مسائل بن رہی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. پاکستان اس کے اوپر فارن آفس کے تھرو جو ہے وہ کنسلٹ بھی کر رہا ہے, لیکن اب اس کے نتائج آنے میں کچھ مہینے لگ سکتے ہیں. ظاہر ہے ٹائم لگے گا کیونکہ اٹس اے لانگ ہیوج پروسیس جو چل رہا ہوگا. صحیح ہو گیا. سو تھوڑا سا آگے بڑھے. آسٹریلیا میں جو ریسنٹ ابھی واقعہ ہوا ہم نے دیکھا کہ لوگ کافی سارے وہاں پہ ہلاک ہو گئے اور زخمی بھی ہوئے سب کچھ. شوٹر کا الزام فوراً پاکستان پہ لگ گیا. مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہر دفعہ پاکستان کی نظر آ جاتا ہے. سو اس بارے میں آپ کیا کہیں؟ خیر آلدو اس کا بھی بیان سامنے آیا کہ میں نہیں تھا, بٹ اسٹل یہ کیا ہے؟ اچھا یہ دیکھیں, جہاں پر انڈیا کا نام آ جائے نا وہاں پر یہ انڈرسٹینڈنگ بڑی کلیئر ہوتی ہے کہ انہوں نے گھوم پھر کے پاکستان پر الزام لگانا ہے. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی کہ انہوں نے جس پاکستانی لڑکی کے اوپر الزام لگایا وہ پاکستانی لڑکا اٹ سیلف, اس نے اپنی ویڈیو جاری کر دی اور اس نے کہا جی میں تو یہاں بیٹھا ہوا ہوں, میرے اوپر دھڑا دھڑ الزام لگ رہے ہیں, میرا بھی ایک اپنا پروسیس, ایک اپنی ریپوٹیشن ہے, آپ لوگوں نے وہ بھی اسٹیک پر لگا دیے. تو یہ تو ایک بہت اچھی بات ہوئی کہ اس نے ویڈیو پیغام جاری کر دیا. اب یہ جو انسیڈنٹ ہوا, اب دلچسپ بات یہ ہے کہ لوگ کسی مسلمان یا پاکستانی ہونے کے اوپر آبجیکٹ کرتے. جس شخص نے اس میں سے ایک لڑکے کو پکڑا وہ خود ایک مسلمان شخص ہے جس نے بہت سارے لوگوں کی جانیں بچائیں. مطلب وہ جب دونوں اٹیک کر رہے تھے اور اس کو روکنے کے لیے جس شخص نے کوشش کی, ایک فروٹ سیلر تھا وہ خود ایک مسلمان شخص تھا. تو اس لیے آپ یہ بلیم نہیں کر سکتے کہ کسی مسلمان نے یہ کام کیا. دوسرا کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ دونوں افغانی, ابھی تو خیر یہ ایک انیشیل انویسٹیگیشن ہے جو کہ پروسیڈ کر رہی ہے, کیونکہ اس دونوں جو باپ بیٹا تھے اس میں سے جو والد تھا اس کی تو ڈیتھ ہو گئی, لیکن جو بیٹا ہے وہ ابھی انڈر کرٹیکل کنڈیشن ہاسپٹل میں ہے. کہا لیکن یہ جا رہا ہے کہ ان کی روٹس جو ہیں وہ افغانستان سے ملتی ہیں اور وہ بڑے عرصے پہلے افغانستان سے جو ہے وہ وہاں پر گئے تھے. اور دوسری چیز یہ کہ اس سے پہلے بھی القاعدہ کے حوالے سے ان سے کئی سالوں پہلے انویسٹیگیشن ہو چکی تھی, لیکن وہ انویسٹیگیشن جو ہے وہ کچھ ٹائم کے بعد وائنڈ اپ کر دی گئی تھی کیونکہ اس کے پروفس نہیں موجود تھے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ القاعدہ سے یا داعش سے ان کی جو لنکس ہیں وہ لنک کرتی ہیں. لیکن اب دیکھ لیں کہ یہ دونوں جو جماعتیں ہیں, یہ دونوں جو گروہ ہیں دہشت گردی کے, یہ افغانستان کے اندر موجود ہیں, یہ پاکستان کے اندر موجود نہیں ہیں. تو اگر وہ داعش القاعدہ سے ان کو نیٹ ورک کو ان کے جوڑا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ الٹیمیٹلی وہ روٹس جو ہے وہ افغانستان سے, اور افغانستان کی طرف سے ہی بھارت کی شاباشی کے اوپر بار بار ایسے انسیڈنٹس ہو رہے ہیں جس میں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ایک تو دہشت گردی ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں پاکستان کو بدنام کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے. ہاں پاکستان کا نام جڑا رہا ہے نا, کیونکہ اگر دیکھیں تو آج سے پہلے اگر کبھی بھی اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے تو نہیں ہوتا, یہ پاکستان کا نام اس طرح سے میجرلی سامنے نہیں آتا. بٹ اب جب سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انڈیا, ہندوستان اور افغانستان کا بہت زیادہ آپس میں ان لوگوں کا بھائی چارہ ہے, وہ تو ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے, لیکن ابھی ذرا جب سے زیادہ دوستی ہوئی ہے تب سے جو بھی ہوتا ہے وہ پاکستان کا نام لگا دیتے ہیں نا, اور تو کوئی نظر نہیں آتا. حالانکہ اگین افغانی پیچھے ہو سکتے ہیں, افغانستان پیچھے ہو سکتا ہے. ہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ بظاہر افغانستان کے جو لوگ ہیں, مطلب دیکھیں ایک تو بڑی ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ ہم بھی نہیں دے سکتے کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ابھی ہائی لیول کے اوپر اس کو انویسٹیگیٹ ہونا ہے, لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ان دونوں جو شخصیات ہیں, دونوں باپ بیٹے, ان کی جو روٹس ہیں وہ افغانستان سے ملتی ہیں. اور اب خود انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جس طریقے سے اس بات کو جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں سوائے الزامات کے کچھ نہیں. پاکستان کی طرف سے ایک آفیشلی بھی اسٹیٹمنٹ اس پر آیا ہے کہ یہ چیزیں قبل از وقت ہیں, ان کے اوپر بات نہیں ہونی چاہیے. دوسرا جس لڑکی کو کوٹ کیا جا رہا ہے اس لڑکے کا اپنا اسٹیٹمنٹ آ چکا ہے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کو گھسیٹنا, ابھی بھی اگر آپ کسی بھی انڈین چینل کو لگا کر دیکھ لیں تو وہ پاکستان ڈو کے نام سے جو ہے وہ تمام فوٹیجز چلا رہا ہے, جو کہ بڑا ہی مطلب بڑی افسوس کی بات ہے. چیزیں میں کہتی ہوں اتنی ارریلیونٹ ہے یہ سب چیزیں کہ بس انڈیا کو موقع ملنا چاہیے نا کچھ بھی کرنے کا, تو وہ دے آر جسٹ ڈوئنگ اٹ, اور کچھ بھی نہیں. بالکل بالکل, اور کچھ نہیں چاہیے. اچھا آج 16 دسمبر ہے سنا, 16 دسمبر کے حوالے سے اگر ہم لوگ بات کریں تو بڑا اس حوالے سے اس دن کو کافی زیادہ مینیپولیٹ بھی کیا جاتا ہے, اور ہسٹری بھی اگر دیکھی جائے تو اس میں بھی. سو کیا کہنا چاہیں گی اس بارے میں اسپیسیفکلی؟ دیکھیں 16 دسمبر میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے ایک ہسٹری میں بڑا امپورٹنٹ پیج ہے کیونکہ اس کے ساتھ ہماری کوئی بہت اچھی یادیں نہیں جڑی ہیں. لیکن اب جو ہونا تھا ہو گیا, لیکن دو چیزیں ہیں جو کہ اب مختلف محسوس ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ بڑے عرصے بعد جب شیخ حسینہ واجد کی حکومت گئی ہے اس کے بعد پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات دوبارہ ریوائیو ہوئے ہیں, اور پاکستانی وزیر اعظم اور وہاں کے جو اس وقت کے جو ان کے کیئر ٹیکر تھے ان کی ملاقات ہوئی, اور اس کے بعد ڈاکٹر یونس کی, اور پھر اس کے بعد ایک اچھی ایک بانڈ ڈیولپ ہوا, اور پھر لگا کہ ماضی کو پیچھے
پیچھے چھوڑ کر آگے آپ کو چلنا چاہیے. لیکن میرا خیال ہے کہ بہت سارے امپورٹنٹ پہلو ہیں جس کے اوپر ہم اگر ہسٹری کو ریوائز کریں, اس وقت کیا ہوا, اس کو کرنے والے بہت سے کردار تھے. اس میں لوگ ذکر کرتے ہیں مکتی بہانی کا کرتے ہیں, شیخ مجیب صاحب کا کرتے ہیں. یقیناً پاکستان کے ساتھ ان کی وہ ایفیلیشن نہیں ہوگی, لیکن شیخ مجیب صاحب کو جس طرح گلوریفائی کر کے پیش کیا گیا اور سالوں ان کو یہ پورٹری کیا گیا کہ وہ ان کی جو ہے وہ ان کو بچانے والے تھے, ان کی وجہ سے قوم جو ہے بنگلہ دیش کی بچی. لیکن ان ریالٹی پکچر اس کی اس لیے مختلف ہے کہ شیخ مجیب کی آپ پرانی اسپیچز نکال کر دیکھ لیں تو وہ جو ان کی گفتگو ہوتی تھی اس کا جو کرکس ہوتا تھا وہ اپنے سے اوپر کسی کو نہیں سمجھتے تھے. اچھا, یہی جو سیم جرمز ہیں یہ شیخ حسینہ واجد میں بھی آئے. جس طرح انہوں نے ایک کہنا چاہیے کہ ایک آمرانہ دور اتنے سالوں کا بنگلہ دیش میں گزارا, اس میں انہوں نے پاکستان کی طرف سے کچھ ہونے نہیں دیا. پاکستان سے جتنے پاکستان کے حق میں جتنے بھی علماء کرام وہاں پر گفتگو کرتے تھے, وہاں جماعت اسلامی کو جس طرح انہوں نے کرش ڈاؤن کیا, وہاں پر 70 اور 80 سال کے جماعت اسلامی کے قائدین تھے جن کو انہوں نے پھانسیوں پر لٹکایا. تو اس لیے شیخ حسینہ واجد صاحبہ جو ہیں ان کو بھی کوئی گڈ بکس میں شامل نہیں ہے. اچھا, پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا اور جس طریقے سے انہوں نے فرار اختیار کیا بھارت میں جا کے, تو اس سے الٹیمیٹلی پتہ چلتا ہے کہ ان کے اوپر کس کا انفلوئنس تھا اور انہوں نے کس طرح باقی پولیٹیکل پارٹیز کو دبا کر رکھا. اور دیکھیں یہ کسی پولیٹیکل پارٹی نے تختہ نہیں الٹا, بیسکلی یہ وہاں کا جو یوتھ تھا اس نے اس حکومت کا تختہ الٹا. اور ہم بار بار مکتی بہانی کو کوٹ کرتے ہیں یا لوگ کچھ کوٹ کرتے ہیں کہ جیسے وہ ایک تحریک بنی تھی. مکتی بہانی سے اس اسٹوڈنٹس کی تحریک میں بڑا فرق ہے. مکتی بہانی ایک ایسی تحریک تھی جو انڈیا سے انیشیٹ ہوئی تھی, انڈیا سے پوری پلان بنائی گئی تھی اور انڈیا نے اس کو اکوپڈ کیا تھا اور تمام اسلحہ اور تمام ٹریننگ اور تمام چیزیں انڈیا کی طرف سے پرووائڈ کی گئی تھی. تو انہوں نے جس طرح اس تحریک کو سکسیسفل بنایا, ان اسٹوڈنٹس کی تحریک کا اس کے ساتھ موازنہ نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا, ٹوٹلی ڈفرنٹ. ایگزیکٹلی. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کو کمپیریزن نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ہسٹری کو بھلا تو نہیں سکتے, لیکن ہسٹری کو سائڈ پہ رکھ کے ہمیں اب آگے بڑھنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ دونوں ممالک کے تعلقات اب آگے بڑھ رہے ہیں اور بہت مثبت سمت میں بڑھ رہے ہیں. اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر تعلقات کب سے آگے بڑھنا شروع ہوئے ہیں, اس وقت سے بڑھنا شروع ہیں جب سے شیخ حسینہ واجد جو ہیں وہ اتاری گئی ہیں, اس کے بعد سے ہی تعلقات اچھے ہونا شروع ہوئے. اس کا مطلب ہے کہ شی واز دا بیریئر نا, اور وہ اس کی ریزن یہ تھی کہ کیونکہ وہ بھارت سے انفلوئنس تھی, بھارت کے ساتھ ان کے مراسم بہت اچھے تھے. دیکھیں میں آپ سے یہی نیکسٹ سوال کرنے والی تھی کہ جیسے انفلوئنس تھی تبھی اسی وجہ سے شاید وہ فوراً بھاگتے ساتھ ہی بھارت چلی گئی نا, اس کی کیا وجہ ہے پھر؟ نہیں, اس لیے کیونکہ دیکھیں ان کو کہیں پر بھی اور پناہ کی گنجائش نہیں تھی ان کے لیے. اب بنگلہ دیش کی طرف سے بارہا ان کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کیونکہ ان کو مجرم ٹھہرایا گیا ہے ان کیسز میں تمام جو کرتی رہی ہیں. تو اب بنگلہ دیش ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ آپ شیخ حسینہ واجد کو واپس بنگلہ دیش بھیجیں, لیکن اب بھارت ان کو نہیں دے رہا. وہ کتنے عرصے وہاں پر رہیں گے یہ بھی اب دیکھنا ہوگا. لیکن جتنے سال انہوں نے بھارت کو سرو کیا, بھارت کی تمام جو کہنا چاہیے بیانیے کو انہوں نے سپورٹ کیا, پاکستان کے ساتھ بڑی ہارڈ ہٹنگ اسٹانس اپنایا. میرا خیال یہ ہے کہ ایک لمبا ٹائم بھارت ان کو اون کر سکتا ہے, لیکن اب بنگلہ دیش میں ان کی واپسی کا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا. اور اگر وہ واپس آئیں گی تو وہ انہی صورتوں میں آئیں گی کہ جو ان کے اوپر سزائیں جو ہیں وہ ان کو فیس کریں, اگر فیس کرتے ہیں بالکل ان کی امپلیمنٹیشن ہوگی تبھی وہ آ سکے گی. سو دس از آل دیٹ وی وانٹ ٹو ڈسکس ٹوڈے. انشاءاللہ نیکسٹ ملاقات کریں گے نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. آپ کا بہت شکریہ. پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا ہے, مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.